حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا غلام آزاد کرانے کا بڑا شوق تھا. دیکھیں نا ایک بندہ کسی نے خرید لیا ہے، وہ اس کا پابند ہے، بڑی تکلیف میں ہوتے تھے لوگ. غلام 1000 سے زیادہ غلام آپ نے آزاد کرائے، تو آپ جب غلام خریدتے تھے نا تو نظر کرتے تھے جو غلام ذرا زیادہ نمازیں پڑھتا اسے آزاد کر دیتے. تو غلاموں نے اس طرح کیا، انہیں پتہ چل گیا، انہوں نے بھی نا لمبی لمبی نمازیں شروع کر دی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو پتہ چلتا، آزاد کر دیتے. ایک دن آپ کے بیٹے کہنے لگے حضور یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ آزاد کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں 5 بھی پوری پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے پتر تیرا کیا خیال ہے، مجھے نہیں پتہ. کہا حضور پتہ ہے. فرمانے لگے یہ مجھے رب کے نام پر دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جو رب کے نام پہ دھوکہ دے روز دے، میں روز دھوکہ کھانے کو تیار ہوں. دوسری بات یہ تھی حضرت عبداللہ ابن عمر میں کہ نبی پاک سے محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. حضور کا ذکر آتا تو رو پڑتے، ان جگہوں پہ جا کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے بیٹھتے جہاں نبی پاک نے وقت گزارا ہے. ایک درخت کا پتہ چلا کہ یہاں حضور تھوڑی دیر آرام فرما ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا تھا یا انہیں معلومات ہوئی، تو ہمیشہ اس درخت کو پانی دیتے، اس کا خیال کرتے، کہتے یہ درخت ہمیشہ تر و تازہ رہے، یہاں میرے نبی پاک نے تھوڑا وقت گزارا ہے. وہ مکہ مکرمہ میں بھی جاتے تو وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جہاں حضور نے نماز پڑھی تھی نماز پڑھتے. مسجد نبوی میں آتے تو جس ممبر پر حضور بیٹھ کے خطبہ دیتے تو اس پہ ہاتھ پھیر کے چہرے پہ ملتے. حضور کی قبر انور پر حاضری دیتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے اس بارگاہ عالی مرتبت میں حاضری دیتے. حضرت صدیق اکبر کو سلام کرتے، حضرت عمر کو سلام کرتے. پیر سن ہو گئے ایک دفعہ چلتے چلتے، تو کسی نے کہا جس سے سب سے زیادہ پیار ہے نا اسے پکارو، پیر ٹھیک ہو جائے گا. تو فوراً کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ. اور یہ امام بخاری نے لکھا ہے الادب المفرد میں، خود امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یا محمد کہا اور ان کا پیر سویا ہوا ٹھیک ہو گیا. یہ لوگ بڑی محبت کرنے والے. آپ فرمایا کرتے تھے شاید زندگی میں لوگوں نے کسی سے اتنا پیار کیا ہو جتنا نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں نے مجھ سے کیا ہے. ہر وقت لوگ ان کے گرد رہتے، لوگ محبت کرتے. حجاج بن یوسف جب حکمران بنا نا تو بڑا ظالم تھا. اس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ ہر وقت لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے گھومیں. بادشاہوں کا خیال ہوتا ہے نا بادشاہ ہم میں تو پروٹوکول کوئی اور لے کے جا رہا ہے. اس نے ایک دفعہ جمعہ پڑھاتے پڑھاتے معاذ اللہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی بات کی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر اگرچہ بڑے صلح جو تھے، صلح پسند تھے، لیکن اگر حق کی بات ہوتی اور اس طرح سے ہوتی کہ کوئی بڑی غلط بات کرتا تو پھر ٹوکنے میں بھی بڑی جرت کا مظاہرہ کرتے. ایک دفعہ اہل کوفہ نے آپ سے مسئلہ پوچھا نا، چونکہ آپ مفتی تھے لوگ مسئلے پوچھتے، تو انہوں نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ مکھی اور مچھر کا خون لگ جائے تو اس کا کیا مسئلہ ہے، کپڑے ناپاک تو نہیں ہوتے؟ تو اس سوال کا جواب دینا چاہیے تھا نا، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تو فرمانے لگے حسین ابن علی کا خون بہا کے اب مکھیوں کے خون کے مسئلے پوچھنے شروع کر دیے. اب تمہیں یہ والا خون نظر آنے لگا ہے؟ حضور کی اولاد پاک کو شہید کر کے اب ان مسئلوں میں آئے ہو؟ میں خیال نہیں آتا تمہارے دلوں میں گھٹن ہے حضور کی اولاد کے لیے اور دین کے مسئلے پوچھتے ہو. جاؤ پہلے کشادگی پیدا کرو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. پہلے کشادگی لاؤ حضور کی اولاد پاک کے لیے، پھر مسائل پوچھنا. حجاج بن یوسف نے کوئی بات کر دی، آپ نے ٹوک دیا، آپ نے ٹوک دیا. تو پھر حجاج نے سازش کی. اوہو، اللہ والوں کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں بڑی گہری ہوتی ہیں، بڑی سخت ہوتی ہیں، بڑے جال بنے جاتے ہیں، بڑا حسد کیا جاتا ہے، بڑی تکلیف دی جاتی ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں محبوب یہ لوگ تجھ سے حسد کرتے ہیں، حسد من عند انفسہم، ان کے دلوں میں تیرے لیے حسد ہے. حسد کرتے ہیں لوگ، دور تک نکل جاتے ہیں حاسدین. حجاج نے کیا کیا، اس نے ایک شخص سے کہا کہ زہر والا خنجر تیار کرو جو زہر میں بجھا ہوا ہو. اور چونکہ حج کے موقع پہ بڑا رش ہوتا ہے لہذا حج کے موقع پہ لے جانا. حضرت عبداللہ ابن عمر جب تمہارے پاس سے گزریں، بادشاہ میں ہوں، لوگ ان کے پیچھے ہیں، جب وہ تمہارے پاس سے گزریں تو ان کے پیر میں چبو دینا. جب لوگوں نے ایسے عالی مرتبت لوگوں کو نہیں بخشا، اتنے بڑے لوگ محفوظ نہیں رہے تو ہمہ چما کس کھاتے میں.
آج کس بات کا شکوہ کرنا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے پاس سے گزرے تو اس نے پیر میں چبھو دیا خنجر، وہ زہر آپ کے جسم میں پھیلا۔ جب شدید بیمار ہوئے تو حجاج تیمارداری کرنے چلا گیا۔ یہ دیکھو دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی، خود چلا گیا اور جا کے کہنے لگا جی اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ آپ کو کس نے یہ زخم دیا ہے تو میں سخت انتقام لوں گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی بڑا منطقی جواب دیا، فرمانے لگے مجھے اسی نے زخم دیا ہے جس نے حج کے موقع پر کسی کو خنجر لانے کا مشورہ دیا تھا، اسی نے مجھے زخم دیا ہے۔ گویا فرمانے لگے ظالم تو خود ہی یہ کام کرتا ہے اور خود ہی تو تیمارداریاں کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر شہید ہو گئے، مکہ مکرمہ میں آپ کا مزار بنا دیا گیا۔ تقریباً 1500 کے لگ بھگ 1600 کے لگ بھگ آپ سے احادیث مروی ہیں۔ زندگی حسین گزاری، حضور کی خوشبوئیں ہر وقت آتی رہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حذیفہ، حضرت جابر بن عبداللہ، یہ تینوں جلیل القدر لوگ کہا کرتے تھے حضور کے بعد زمانے کی تبدیلی سے بڑے لوگ تبدیل ہوئے، لیکن جو لوگ حضور کے طریقوں پر پوری طرح قائم رہے ان میں بڑا نام حضرت عبداللہ ابن عمر کا ہے، بڑا نام۔ رات بھر عبادت کرتے اور دن کو ظہر سے عصر تک اللہ کی یاد میں مصروف رہتے۔ 3 باتیں اپنی زندگی میں سمجھے، ایک تو جس بات کا پتہ نہیں ہے اس کو کبھی ڈسکس نہ کریں، یہ ہمیں حضرت عبداللہ ابن عمر کی زندگی نے بتایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کریں، سخاوت کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس میں اللہ کی رضا ہی پیش نظر ہو۔ اور تیسری بات یہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو حضور کے دروازے کے قریب کریں، نبی پاک کے رستوں کا مسافر بنے۔ تو سلیمان بن عبد الملک جو تھا اس کو شوق تھا شادیاں کرنے کا، یہ بھی شوق ہوتا ہے بادشاہوں۔ اس زمانے میں لوگ شادی کی بات کرتے تھے، نکاح کی بات کرتے تھے، بیاہ کی بات کرتے تھے، تو پورے ماحول کے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا تو وہ راتوں کو عبادت کرتے تھے، وہ وظائف پڑھتے تھے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو پھر ایک ماحول بن گیا جو ذکر الہی کا ماحول تھا، پھر ایک ماحول بن گیا جو تقوی کا ماحول تھا، پھر ایک ماحول مارد وجود میں آیا جو پرہیزگاری کا ماحول تھا۔ عام عوام بھی اللہ کے ذکر کی باتیں کرنے لگی، عام ماحول بھی اس طرح۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ بادشاہی پروٹوکول ختم کرائے۔ ختم ہو گئے پروٹوکول۔ آپ نے فرمایا کوئی شاہی خاندان کا بندہ آئے تو کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، میرا بھی کوئی پروٹوکول نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کسی خطیب کو، کسی امام کو اجازت نہیں کہ میرا نام لے کے میرے لیے دعا کرے۔ سب مسلمانوں کے لیے دعا کرنا۔ فرمانے لگے الحمدللہ میں مسلمان ہوں، جب تم مسلمانوں کا نام لے کے دعا کرو گے تو میں بھی اندر ہی آ جاؤں گا۔ اضافی طور پر نام لے کے دعا کرنے سے بھی روک دیا، بلکہ ایک عورت عراق سے آئی، اس کی 5 یتیم بچیاں تھیں تو اسے ضرورت تھی وظیفے کی۔ اس نے آ کے پوچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر کہاں؟ تو لوگوں نے فرمایا وہ سامنے جو ٹاٹ اور بوریے کا پردہ لٹک رہا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے۔ دروازے پہ دستک دی تو ایک عورت اندر برتن دھو رہی تھی، پوچھا السلام علیکم، امیر المومنین سے ملنا ہے۔ وہ کہنے لگی اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جاؤ، ابھی تشریف لاتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے تو کنویں سے پانی نکال کے نا، سین میں کنواں تھا تو جو جگہ میں مٹی اڑ رہی تھی نا، گرد اڑ رہی تھی، ہوتا ہے نا عصر کے بعد لوگ پانی پھینکتے ہیں، وہاں پانی پھینکنے لگے، چھڑکاؤ کرنے لگے۔ تو تھوڑی تھوڑی باتیں وہ خاتون آپ سے کرنے لگی، تو وہ جو عورت آئی تھی نا وہ کہنے لگی تم غلام سے باتیں کر رہی ہو، تمہیں پردہ کرنا چاہیے۔ کہنے لگی یہ غلام نہیں، یہ میرے شوہر ہیں اور یہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ کہنے لگی یہ عمر بن عبدالعزیز ہے؟ کہا ہاں یہ عمر بن عبدالعزیز ہے۔ تو وہ خاتون حاضر ہوئی، کھجوریں اس کو دی گئیں کھانے کے لیے۔ اس نے کہا حضور میری 5 یتیم بیٹیاں ہیں، مجھے وظیفہ چاہیے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے ایک بیٹی کا نام پوچھا، ولدیت پوچھی، وظیفہ لکھا۔ عورت کہنے لگی اللہ تیرا شکر ہے میری بچی کا وظیفہ لگ گیا۔ دوسری کا نام پوچھا، ولدیت پوچھی، عمر پوچھی، وظیفہ لگایا۔ اللہ تیرا شکر ہے میری یتیم بچی کا وظیفہ۔ 4 بچیوں کے وظیفے عمر لکھتے رہے، خاتون اللہ کی حمد کرتی رہی۔ 5ویں کا لکھنے لگے تو کہنے لگی میں نے زمانہ بڑا دیکھا ہے پر عمر بن عبدالعزیز تیری طرح کا بندہ نہیں دیکھا۔ آپ فرمانے لگے اب میں 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھتا،
چاروں کا وظیفہ جا کے گورنر سے منظور کرا لے اور چاروں کو کہنا تھوڑا تھوڑا پانچویں کو بھی دے دے۔ حضور کیوں نہیں لکھتے؟ فرمایا جب تک تو حمد کے لائق رب کی حمد کر رہی تھی میں وظیفے لکھ رہا تھا، اب تو نے میری تعریفیں شروع کر دی۔ اپنی تعریف پر کیسے وظیفہ لکھوں؟ وہ تو حمد کے لائق ہے، اس کی حمد ہونی چاہیے، لیکن میں اپنی تعریف پر، اپنی خوشامد پر میں نہیں لکھتا۔ جا اللہ تعالیٰ تیری لیے بہتری کرے۔ وہ خاتون کہتی ہے میں وہاں سے آئی، مجھے مہینوں لگ گئے، سفر لمبا تھا، عراق پہنچی تو عراق کے گورنر کو جب میں نے وہ روکا دیا تو ان کی چیخیں نکل گئی، تڑپ کے روئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی بی بی جس نیک آدمی نے تجھے یہ لکھ کے دیا تھا نا، چند دن ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز پردہ فرما گئے۔ وہ خاتون پھر روئی، کہنے لگی یتیم بیٹیوں کا اب کیا بنے گا، اس رکے کا کیا بنے گا؟ تو آپ فرمانے لگے بی بی جب امیر عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو تو گورنروں کو بھی اللہ کچھ توفیق دے ہی دیتا ہے۔ اگر انہوں نے تیرا وظیفہ زندگی میں لکھا تھا تو فکر نہ کر، جب تک میں زندہ رہوں گا وظیفہ پہنچتا رہے گا۔ آپ کے گورنر نے لکھا کہ حضرت صاحب گورنر ہاؤس کی عمارت کمزور ہو گئی ہے، نہیں بنا لوں؟ تو آپ فرمانے لگے تو عدل کا قلعہ کیوں نہیں بناتا، انصاف کی دیواریں کیوں نہیں کھڑی کرتا؟ فرمایا چھوڑ اینٹیں لگانا، عدل و انصاف کا قلعہ بنا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بڑے پابند تھے صوم و صلات کے، دن کو تلاوت کرتے، رات کو عبادت کرتے، پنجگانہ نماز میں کھڑے ہوتے، اللہ کے خوف کی بات آتی تو چڑیا کی طرح پھڑ پڑاتے، ڈرتے۔ آپ کی اہلیہ کہنے لگی عمر بن عبدالعزیز یہ کیفیت کیسے ہوئی؟ فرمانے لگے ایک ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی کہ رب نے حساب پوچھنا ہے اور میں نے حساب دینا ہے، تو جس کو پتا ہونا میں نے حساب دینا ہے اور مجھ سے کسی نے حساب پوچھنا ہے، پھر سمجھیں حساب دینا ہے اور کسی نے حساب پوچھنا ہے، حساب دینا ہے اور حساب، تو فرماتے ہیں جب یہ ذہن بن گیا نا کہ میں نے حساب دینا ہے اور رب نے حساب پوچھنا ہے، تو بس پھر میں نے حساب کر کے رکھنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے کوشش کی ہے کہ حساب کروں کہ نا انصافی نہ ہو جائے، ظلم نہ ہو جائے۔ ایک آدمی بڑی دور سے چل کے آیا، عرض کی حضور آپ کے گورنر نے میرا مال چھین لیا ہے، واپس نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے رکا لکھا، فرمایا میں نے تو تجھے نیک آدمی سمجھ کے گورنر بنایا تھا اور تو لوگوں کے مال نہیں واپس کرتا، فوراً واپس کر۔ اس کے نام جب خط لکھا تو آدمی خوش ہو گیا، تو آپ فرمانے لگے اب یہ بتا تیرا آنے جانے کا خرچہ کتنا ہوا؟ عرض کی حضور کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے ایک تجھ پہ ظلم ہو اور دوسرا تیرے اوپر اور خرچے ڈالے جائیں۔ دیکھیں نا، ایک آدمی کی زمین پہ قبضہ ہو، پھر وہ وکیل کرے، پھر وہ گواہ اکٹھے کرتا پھرے، پھر وہ مسائل میں الجھ جائے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں ایک سوچ عطا فرمائی، فرمایا ایک تیرے اوپر ظلم ہوا، ایک تجھے اتنی تکلیف ہوئی یہاں آنے کی، اور ایک تیرا خرچ ہوا، بتا کتنے پیسے؟ عرض کی حضور میرا تو لاکھوں کا مال آپ نے واپس کرا دیا ہے، اب چھوڑے خرچے کو؟ فرمایا نہ بھائی، یہ میرے رسول کائنات کا دین ہے، اس میں ہم ہر شے کا حساب کر کے رکھیں گے۔ تیرا خرچ ہوا ہے، تیرا خرچہ ہوا ہے، تجھے آنا پڑا، تجھے جانا پڑا۔ اور دنیا کے منصفوں، فیصلے کرنے والوں، تھوڑا خیال تو کرو کتنے لوگ ہیں جو رول گئے بیچارے رستوں میں کچہریوں کے، جو عدالتوں کے چکر لگا لگا کے تھک گئے، جن کی اولادیں تڑپ اٹھیں، مکان بک گئے، انہوں نے اپنے حقوق کیا لینے تھے، ان کی تو باقی چیزیں بھی چلی گئیں۔ فرمایا خرچہ بتا کتنا ہوا؟ عرض کی حضور 60 دینار تقریباً۔ فرمایا اسے مال خزانہ سے 60 دینار بھی دو۔ پھر فرمایا میری جیب سے اسے 50 اور دو تاکہ یہ آنے جانے میں مزید روٹی کھا سکے، گوشت کے ساتھ روٹی کھائے۔ اور پھر فرمایا معاف کر دینا، حکومت عمر بن عبدالعزیز کی تھی پر تجھے بڑی تکلیف اٹھانی پڑی، اذیت اٹھانی پڑی۔ یارو اس رنگ میں اس شخص نے حکومت کی، اس انداز میں، اور سب سے بڑھ کر بنو امیہ میں سے تھے، لیکن میرے رسول پاک کی اولاد سے جو پیار، حضور کی نسل سے، کسی نے آپ کے سامنے کہہ دیا، امام جلال الدین سیوطی نے اس کو لکھا ہے، کسی نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہہ دیا یزید امیر المومنین تھا،
مومنوں کا امیر تھا، فرمایا پکڑو اس بدذات کو 20 کوڑے مارو، پکڑو اس نالائق کو، اسے 20 کوڑے مارو۔ یہ نبی پاک کے خاندان کے قاتل کو امیر المومنین کہتا ہے؟ یہ فتویٰ جناب عمر کا۔ مولا علی شیر خدا کی اولاد میں سے ایک شہزادے آپ کے پاس آئے کسی کام کے لیے، تو عمر بن عبدالعزیز اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگے حضور ساری دنیا میرے پاس آئے، آپ نا ایک رکا لکھ دیا کریں یا پیغام دے دیا کریں، اس لیے کہ اس دھرتی پہ جو کچھ بھی ہے وہ مدینے والے رسول کا ہی صدقہ ہے۔ حضور کی اولاد سے پیار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ محبت۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فلاح عامہ کے کام کرائے، بڑے بڑے سرائے بنائے، لوگوں کے ٹھہرانے کا بندوبست کیا، وظائف دیے غریبوں کو، مساجد بنائیں، مدارس بنائے۔ آپ کو مجدد کہا جاتا ہے، نئے سرے سے تجدید کی، علماء سے پیار کیا، صدقات و خیرات کا ایک ایسا ماحول دنیا کے اندر بنایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دینے کے لیے بندہ تلاش کرتے تھے، پر جناب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا میسر نہیں آتا تھا۔ ایک شخص ملا تو لوگوں نے اس کو اتنی زکوٰۃ دی، اتنی زکوٰۃ دی، اتنی زکوٰۃ دی، لوگ خوشحال ہو گئے، اتنی زکوٰۃ دی کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دے رہا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسا ماحول بنا کے لوگوں کو دیا، اس طرح کی نوعیت آپ نے لوگوں کو دی کہ خوشحالی نظر آنے لگی۔ ذمیوں کے، غیر مسلموں کے حقوق کا بھی تحفظ فرمایا۔ 39 سال عمر پائی، صرف نمازیں بھی پڑھ گئے، صدقے بھی دے گئے، عبادتیں بھی کر گئے، 2.5 سال حکومت بھی کر گئے، اللہ رسول کو راضی بھی کر گئے۔ عمر پائی 39، پورے 40 نہیں، 39 سال عمر پائی، اتنا کچھ کر گئے۔ ہم تو بھی انتظار میں رہتے، ہم تو بھی انتظار میں۔ اٹھ فریدا ستیا تے داڑھی آ گیا ہی پور۔ اٹھ فریدا، یہ ستیا کا مطلب بابا جی نے غفلت بیان کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سچی مچی سویا ہوا تھا، کہتے تو غافل ہے۔ اٹھ فریدا ستیا داڑھی آ گیا ہی پور، اور اگا نیڑے آ گیا ہی، پیچھا رہ گیا ہی دور۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو زہر دے دیا گیا۔ کچھ لوگوں کو برداشت نہیں نہ ہوا، ایک شخص آیا رکا لے کے، اس نے کہا حضور پچھلا خلیفہ میرے نام 20,000 دینار لکھ گیا ہے، پر وہ فوت ہو گیا ہے، تو آپ یہ رکا ہے، مجھے 20,000 دینار دے دیں۔ آپ فرمانے لگے سنبھال کے رکھ، شاید میرے بعد والا دے دے، رکا سنبھال کے رکھ، پر مجھ سے نہ امید رکھنا 20,000 دینار تو میں 20,000 گھر میں دوں گا اور 20,000 چولہے جلاؤں گا، میں ایک آدمی کو اتنا امیر کر دوں اور باقی لوگ دیکھتے رہے۔ آپ کو زہر دے دیا گیا، بیمار رہے، بچوں کو بلایا، فرمایا بیٹا میں جہنم سے ڈر گیا تھا، تمہارے لیے مال نہیں جمع کر سکا، بزدل نکلا، شدید علیل ہو گئے۔ وہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ آخری وقت آپ کی زبان پر وہ آیت جاری ہوئی، تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ فرمایا یہ آخرت کا گھر ہے، ان لوگوں کو ملے گا جو نہ زمین میں تکبر کرتے ہیں نہ فساد چاہتے ہیں۔ یہ آیت پڑھی اور روح پرواز کر گئی۔ مرنے سے پہلے، وصال سے پہلے 10 دینار یا 20 دینار دے کے اپنے بیٹے کو بھیجا، فرمایا گاؤں میں جاؤ اور میرے لیے زمین خریدو قبر کے لیے، اور اگر گاؤں والے خوشی سے دے دیں تو خریدنا، اور اگر انہیں دقت ہو تو انہیں تنگ نہ کرنا۔ 10 دینار کی زمین خریدنے کے لیے جب بیٹا جانے لگا تو اس نے کہا حضور کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ کا جسد خاکی مدینے لے جایا جائے، اور نبی پاک علیہ السلام کے پہلو میں آپ کو دفن کیا جائے۔ آپ فرمانے لگے پتر میں اس قابل نہیں ہوں کہ حضور کے ساتھ دفن کیا جائے، نہ میں اس قابل نہیں ہوں، اس طرح کرنا میرے پاس حضور کے کچھ ناخن اور بال ہیں، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر میں رکھ دینا۔ اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا مجھے نہ سستا کفن دینا 2 دینار کا، اس سے زیادہ کفن نہ دینا، 2 دینار کا کفن۔ حضور آپ کا مال ہے کچھ پڑا ہوا تو اس میں سے اچھا کپڑا خریدا جا سکتا ہے، فرمایا نہ بھائی 2 دینار کا کفن خریدنا۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر میں نیک ہوا تو اللہ مجھے جنت کا لباس عطا فرما دے گا، اگر میں بد ہوا تو یہ بھی تو پھٹ ہی جائے گا، چیر دیا جائے گا۔
قبر توڑ دے گی پسلیاں، لہٰذا مجھے مہنگا کفن نہ دینا، 2 دینار کا۔ آپ کے وصال سے کچھ عرصہ پہلے نا آپ نے ایک قاصد بھیجا، روم کے بادشاہ کے پاس وہ گیا تو وہاں اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہاں ایک حافظ قرآن نابینا آدمی قید ہے، اس کی آنکھیں موجود نہیں ہیں اور وہ چکی چلاتا ہے، آٹا پیستا ہے۔ اس قاصد نے اسے پوچھا تو یہاں کب سے ہے اور یہ تیرے ساتھ معاملہ کیسے ہوا؟ تو وہ کہنے لگا مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا، پھر مجھے کہنے لگے عیسائی ہو جا، میں نے انکار کیا تو انہوں نے میری آنکھیں نکال دی۔ اب میں صبح شام یہ تھوڑا سا کام کرتا ہوں، چکی پیستا ہوں تو روٹی دے دیتے ہیں۔ وہ قاصد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اور آ کے کہا حضور ایک اس طرح کا مسلمان روم کے بادشاہ کے پاس قید ہے، ایک مسلمان کی تکلیف۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب سنا تو رو پڑے، فرمایا وہ قید ہے اور وہاں قید ہے اور ہم یہاں آرام سے بیٹھے ہیں۔ فوراً رکا لکھا، قاصد سے کہنے لگے واپس جا، روم کے بادشاہ کو جا کے کہہ کہ اس نابینا قیدی کو فوراً آزاد کرے، ورنہ میں ایک ایسا لشکر بھیجوں گا کہ اتنا بڑا لشکر بھیجوں گا کہ اس کا پہلا آدمی تیرے پاس ہوگا اور آخری میرے پاس ہوگا، اور تجھے پھر وہ بندہ چھوڑنا پڑے گا، تو ابھی چھوڑ دے، میں تجھے پیغام دے رہا ہوں۔ وہ قاصد کہتا ہے جب میں رکا لے کے پہنچا، ظاہر ہے بڑا لمبا سفر ہوتا تھا، آنے جانے میں مہینوں بھی لگ جاتے تھے۔ کہتے ہیں میں نے رکا دیا تو اس نے پڑھا، کہنے لگا میری طرف دیکھ کے رکا میں نے پڑھ لیا ہے، علماء علماء کو جانتے ہیں، تاجر تاجروں کو جانتے ہیں، تو بادشاہ بھی بادشاہوں کو جانتے ہیں۔ فرمایا تم مسلمان ہو، میں نہیں ہوں، پر اتنی تم اس درویش کی قدر کرتے ہو، میں تم سب سے بڑھ کر قدر کرتا ہوں۔ میں اس بندے کو لشکر لے کے آنے کی تکلیف نہیں دوں گا، میں ویسے ہی قیدی آزاد کرنے لگا، تم لے جاؤ۔ کہتے ہیں مجھے چند دن وہاں رہنا پڑا، کچھ لوازمات تھے جن کے لیے رکنا پڑا۔ ایک دن میں شاہ روم کے دربار میں گیا تو وہ تخت سے نیچے اتر کے رو رہا تھا اور اس کی ہچکی بندھی تھی اور اس کے سینے سے آواز نکل رہی تھی۔ میں نے پوچھا لوگوں سے کیا ہوا، کہنے لگے خود ہی پوچھ لو۔ میں نے جا کے کہا بادشاہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگا آج دھرتی کا حسن اٹھ گیا ہے، آج سنگار ختم ہو گیا، آج دھرتی کا حسن اٹھ گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز انتقال کر گئے، تمہارا امیر چلا گیا۔ تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے آہ بھری، میں نے کہا پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمانے لگے وہ چلتا پھرتا راہب تھا، لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ فقیر ہوتے ہیں، پر اس کے قدموں میں تو خزانے تھے، پر وہ پھر بھی فقیر تھا۔ فرمایا اس کا حکم اگر میں زندگی میں مانتا تھا تو مرنے کے بعد بھی بات مانی جائے گی، تمہارا قیدی بھی تمہیں واپس کیا جائے گا اور عمر بن عبدالعزیز کی بات بھی سنی جائے گی۔ کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے کہا آپ بڑے زاہد ہیں، آپ نے دنیا چھوڑ دی۔ فرمایا میں تو عالم فاضل ہو کے زاہد ہوں، زاہد تو اصل میں عمر بن عبدالعزیز تھے جو بادشاہ ہو کے زاہد تھے۔ مالک بن دینار بھی کہتے تھے وہ بادشاہ ہو کے زاہد ہیں۔ ان کا انتقال ہوا تو خواجہ حسن بصری فرمانے لگے آج دنیا سے بہترین آدمی چلا گیا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے جو عمر بن عبدالعزیز کا ذکر کرے رب تو اس پر بھی رحمت نازل فرمائے گا۔ ارے یہ تو وہ شخص ہے کہ جب تک موجود تھا تو حسن موجود تھا، اور آج بھی ان کا ذکر کریں تو اللہ دلوں میں نور پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تو وہ نیک آدمی تھے کہ ایک شخص آپ سے گفتگو کر رہا تھا، سرکاری بات چیت ہو رہی تھی تو چراغ بھی سرکاری جل رہا تھا۔ اس نے پوچھا حضور چلے سرکاری بات تو ختم ہوئی، طبیعت کیسی، حال کیا؟ فرمایا ٹھہر جو، ایک چراغ بند کر کے دوسرا جلا لیا۔ اس نے کہا حضور یہ کیا؟ آپ فرمانے لگے وہ سرکاری چراغ تھا، یہ میرا ذاتی ہے۔ جس شخص نے اتنی باریک بینی کے ساتھ تقوی اختیار کیا ہو، نبی پاک سے اتنی محبت کی ہو، دعا کرتے ہیں اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ ان پہ بے حساب برکتوں کا نزول فرمائے۔ دو باتیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں ہمیشہ غالب رہی، ایک تو دنیا ہونے کے باوجود دنیا سے دل نہیں لگا، یہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی، دل نہیں لگایا دنیا سے۔
مال تھا، دولت تھی، پر وہ اس چکر میں نہیں پڑے کہ یہ مہنگا جوڑا میرے گھر کیوں نہیں، یہ اعلیٰ کار کیوں نہیں، اب یہ والا میں نے گھر، ایک اینٹ پر دوسری اینٹ نہیں رکھی ساری زندگی، چونکہ وہ سمجھتے تھے زندگی مختصر ہے تو 40 سال کی زندگی میں ہی کمال کر گئے۔ اور دوسرا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہر وقت ایک چیز اپنے ذہن میں رکھی کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے رب اسے 2 جنتیں عطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ 2 باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ اتنا بناؤ سنگار، ہر وقت اپنے آپ کو سجانا، گھر سنوانا، گاڑی، یہ وہ، اتنا اس چکر میں نہ پڑیں، اور دوسرا ایک ذہن بنائیں کہ دنیا سے ہم لوگوں کو جانا۔ حضور فرماتے ہیں موٹے موٹے گناہ گار آتے جائیں گے، کالی کملی کے نیچے چھپاتا جاؤں گا، جنت میں بھیجتا جاؤں گا، وہاں قیامت میں تیری معافی نہیں ہو رہی، تو یہاں نہیں مان رہا۔ بریلی کے امام فرماتے ہیں آج لیں ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر۔ اور دیکھ تو کہتا ہے میری نمازیں، میرے روزے، میری زکاتیں، میرا جہاد کام آئے گا۔ سن، حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابہ میں سے تگڑا آدمی، اتنا بڑا شخص، اتنا بڑا آدمی کہ جس کے پیچھے میرے رسول نے نماز ادا فرمائی ہے، اتنا بڑا شخص، ہر جہاد میں سب سے پہلے، سب سے امیر تھے، صدقات خیرات بڑھ بڑھ کے دیتے تھے، ساری نیکیاں ہیں۔ ایک بی بی نبی پاک کے لیے قمیض بنا کے لائی، ایک حدیث یہ ہے، یہ بخاری مسلم ہے، ایک حدیث یہ ہے کہ چادر بنا کے لائی، چادر بنا کے لائی، بڑے اچھے نقار نکالے، دروازہ رسول پہ آئی، حضور میری قبول کر لیں۔ نبی پاک نے چادر اوڑھی، اگرچہ ان کا نام شارحین نے لکھا ہے، صحیح حدیث میں صرف ایک صحابی کے لفظ ہے۔ شارحین کہتے ہیں کہ وہ عبد الرحمن ابن عوف تھے، چلو یار کوئی اور بھی تھے تو صحابی تو تھے نا، صحابی سے زیادہ تو نیک عمل ہم نہیں نہ کر سکتے، وہ صحابی تھے، یا حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی پیاری لگ رہی ہے آپ کو چادر۔ حضور بنانے والے نے تو بڑی بنائی تھی، پر جب آپ پہ آئی ہے پھر تو نور نالا نور ہی ہو گئی ہے۔ حضور بڑی پیاری، کیا بات ہے، کیا بات ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بریاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجمل کا ما اکمل کا۔ اور جو آخر میں بات کی وہ بڑی بڑی منفرد ہے، کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جاڑیاں۔ پھر کہنے لگے کوئی مثل نہ ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی، تو چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں، لم جاتی نظیر کا فی نظر مثلے، تو نشد پیدا جانا ایتھے جا نہیں بولن دی۔ جناب عبد الرحمن، حضور کیا بات ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، حبیب کیا بات ہے۔ حضور نے فرمایا تجھے اچھی لگ رہی ہے؟ کہا حضور بڑی اچھی لگ رہی ہے، قربان جاؤں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضور نے فوراً چادر اتاری، کہا عبد الرحمن لے لو، دے کے حضور چلے گئے۔ صحابہ گرد کٹھے ہوئے، محفل کا رنگ ہی بدل گیا۔ تھوڑی دیر پہلے مسکراہٹ تھی، ایک صحابی غصے سے بولے، کہنے لگے عبد الرحمن یار تو تگڑا بندہ ہے، تو چاہے تو ابھی باہر جا کے 100 چادر اس طرح کی خریدے، حضور تو کسی کی قبول ہی نہیں کرتے، بڑی مشکل سے کسی کی چیز لیتے ہیں، غریب کا خیال رکھتے ہیں، حضور نے قبول کر لی تھی تو عجیب آدمی ہے، تو نے مانگ لی، یہ خیال نہیں آیا۔ پہلے مسکراہٹیں تھیں جب حضور اور جناب عبد الرحمن، اب سنجیدگی آئی، اب سنجیدگی کے فوراً بعد جب صحابی نے سوال کیا تو محفل میں آنسو آ گئے، حضرت عبد الرحمن رو پڑے، نمازیں بھی ہیں، جہاد بھی ہے، پر فخر نہیں کسی بات پہ، رو پڑے، کہنے لگے او بیلیا تیرا کیا خیال ہے، میں نے اوڑھنے کے لیے لی ہے، پہننے کے لیے لی ہے؟ فرمانے لگے نہیں، اللہ کی عزت کی قسم، میں نے تو اس لیے لی ہے جب مروں گا تو گھر والوں کو کہوں گا مجھے نبی پاک کی چادر میں کفن دینا، اٹھانا بخاری پڑھنا، حضور کی چادر میں کفن دینا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے جب مصطفیٰ کی چادر اوڑھ کے جاؤں گا تو اللہ بے حساب ہی بخشش فرما دے گا۔ تو نبی پاک کے وسیلے کا قائل نہیں، یہاں چادر کی بات ہو رہی ہے۔ سنیے اور غور کیجئے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ، ان کی اماں نے نا حضور سے بڑا پیار کیا، حضرت ابو طالب کے گھر میں نبی پاک نے پرورش پائی، ان کی والدہ
حضرت علی کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد حضور سے بڑا پیار کرتی. صحابہ کہتے ہیں اس دن حضور بڑا روئے جس دن حضرت فاطمہ نے مدینے میں انتقال فرمایا. فاطمہ بنت اسد جناب علی کی والدہ فرماتے ہیں جب خبر ملی کہ حضرت علی کی والدہ وصال کر گئی تو حضور رونے لگے. فرمایا وہ علی کی نہیں، وہ تو میری ماں تھی، میری اماں تھی. امام ابو نعیم نے لکھا ہے، کہتے ہیں حضور نے فرمایا جب میری اماں کو غسل دینے لگو نا، کفن پہنانے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا. صحابہ کہتے ہیں کفن دینے سے پہلے عورتیں آئیں، حضور کیا کرنا ہے؟ نبی پاک اندر گئے، جو قمیض پہنی ہوئی تھی وہ اتار کے دی. فرمایا چٹے رنگ کا سفید رنگ کا کفن نہ دینا، میرا کرتا پہناؤ میری اماں کو. حضور نے کفن دیا. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں جب جنازہ پڑھ لیا نا تو نبی پاک فرمانے لگے قبر صحیح بنائی ہے تم نے؟ حضور صحیح بنائی ہے. فرمایا نہیں لگتا نہیں. فرماتے ہیں یہ کہتے کہتے میرے نبی قبر میں اتر گئے، میری آنکھیں برس پڑیں. میں نے کہا علی کی اماں رب تجھ سے کیا حساب لے گا، ساری رحمتیں تو پہلی تیری قبر میں آ گئی. عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا. نبی پاک قبر میں لیٹے پھر بیٹھے، فرمایا صحیح ہے قبر. پھر میرے نبی پاک نے دفن کیا ان کو. پھر دیر تک دعا کرتے رہے اور رو کے فرمانے لگے اے اللہ اپنے نبیوں کے وسیلے سے اور میرے وسیلے سے میری اماں کی قبر روشن کر دے. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کسی کا دل نہیں کرتا اس کی ماں مرے، آج میرا دل کرتا تھا کاش میری مر جاتی، یہ فضیلت میری اماں کو نصیب ہوتی. سیدنا ابو ذر فرماتے جب حضور رخصت ہونے لگے تو میں قریب گیا، میں نے کہا حبیبہ ذرا یہ رنگ مجھے بھی سمجھائیں. تو حضور نے فرمایا میں نے اپنا کرتا اس لیے پہنایا ہے کہ جب میرا کرتا فاطمہ بنت اسد کو پہنایا جائے گا تو اس کے توسل سے اللہ انہیں جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا. اور قبر میں اس لیے اترا ہوں کہ جب میں قبر میں اترا ہوں تو اب میری اماں کی قبر تنگ نہیں ہوگی بلکہ اللہ میری برکت سے کشادگی عطا فرما دے گا. پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. اور میاں صاحب تو تڑپ اٹھے، کہنے لگے قبر میری تے میرے پیرا جے کر پاویں پھیرا. قبر میری تے چلو زندگی میں بھی دعا رہی، زندگی میں بھی دعا رہی کہ تو آئے. میں کو جیتے میرا دل بر سونا کیوں کر اس نو بھاواں، وہ ویڑے میرے وڑدا نہ ہی میں پئی لکھ وسیلے پاواں. میں نے زندگی میں بھی کہا وہ نہیں آیا، کی سی جے درد بن کے آ جاندو، نہیں آیا. میاں صاحب کہتے ہیں میری قبر میں بھی یہ دعا رہی، قبر میری تے میرے اب پیرا جے کر پاویں پھیرا. قبر میری تے میرے اب پیرا جے کر پاویں پھیرا. قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا. تو آ تو صحیح. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں لیٹ گئے. او بھائی یہ وسیلہ اتنا پیارا، یہ وسیلہ. حضرت ابو ذر فرماتے دل کرتا تھا یہاں میری اماں ہوتی. اتنی کرم نوازیاں، اتنی بندہ نوازیاں، اتنی رحمتیں. حضور نے خود حضرت زینب نبی پاک کی صاحبزادی بڑی بیٹی کا وصال ہوا، حضور اس دن بھی بڑا روئے اور فرمایا جب میری بیٹی کو غسل دے لو تو پہلے مجھے بتانا، کفن نہ دینا. صحابہ کہتے ہیں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ بی بی صاحبہ کو غسل دے لیا کیا کرنا ہے؟ تو حضور نے اس دن بھی کرتا اتار کے دیا. فرمایا میری قمیض میں میری. او بھائی یہ وسیلہ نہیں، یہ تجھے وسیلہ. ایک صحابی حضرت ابو معذورہ، شریعت میں کندھے تک بال رکھنا جائز ہے. اس صحابی کے اتنے لمبے بال تھے کہ جب وہ بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے تھے. لوگوں نے منع کیا کٹواتا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے نہیں کٹوانے. کہا کیوں؟ فرمانے لگے قبر میں لے کے جانے. قبر میں. کہا کیوں؟ فرمایا ان بالوں پہ ایک دفعہ نبی پاک نے ہاتھ رکھا تھا، حضور نے دست مبارک رکھا تھا. میں ساتھ للہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ. عبداللہ بن عتیق صحابی ہیں، حضور نے گستاخ قتل کرنے بھیجا، انعام دیے. انتقال کا وقت آیا تو بچوں کو بلایا، کہنے لگے یہ ایک ڈنڈا ہے عصا ہے، جب مروں تو میری قبر میں رکھنا. کہا ابا جی
سنا نہیں کبھی کسی نے ڈنڈا قبر میں رکھا ہو عصا، آپ کی قبر میں کیوں رکھے؟ فرمایا بیٹا تمہیں پتہ نہیں، یہ معمولی نہیں، یہ وہ ہے جو میرے رسول نے مجھے دیا تھا، یہ میری قبر میں، قبر میری تے میرے اب پیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کن سن تیرا، پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مر جاؤں تو حضور کے منہ مبارک میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میرے پاس حضور کے ناخن ہے، جب میں مروں تو میرے کفن میں رکھ دینا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے پاس کوئی شے نہیں، کوئی شے نہیں، نہ ہمارے پاس حضور کے بال مبارک، ہم کم نصیبوں کے پاس، ہم غریبوں کے پاس نہ منہ مبارک، تو حضور آپ کے پاس کیا ہے؟ فرمانے لگے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، کہنے لگے کلیجہ پھاڑ کے دیکھو اندر دل پہ میں نے نبی کا نام جو لکھا ہوا ہے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ حضور کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جو ہے، اس موضوع پر ہی بولتے جانے کو دل کر رہا ہے لیکن اس عنوان کو ختم بھی کرنا ہے۔ ایک ہے حضور کا وسیلہ، ایک ہے اولیاء کا وسیلہ۔ یہ بات بھی 2-4 منٹ میں سمجھ لیں۔ صحیح بخاری مسلم میں میرے نبی پاک نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں لوگ جہاد کرنے جائیں گے، ایک زمانہ آئے گا میرے بعد لوگ جہاد کریں گے، پوچھا جائے گا تم میں کوئی صحابی ہے؟ کہا جائے گا ہے، تو نبی پاک فرماتے ہیں صحابی کی وجہ سے اللہ فتح عطا فرما دے گا۔ گویا ولی کا وسیلہ دینا۔ حضور فرماتے ہیں پھر لوگ جہاد کرنے جائیں گے تو پوچھا جائے گا مسلمانوں سے تم میں کوئی صحابی ہے؟ کہیں گے کوئی نہیں۔ کہا کوئی تابعی ہو صحابی کو دیکھنے والا؟ کہا جائے گا ایک ہے۔ تو فرمایا اس تابعی کی برکت سے ہی اللہ فتح عطا فرما دے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں بخاری مسلم کے لفظ ہیں، پھر پوچھا جائے گا لوگ جہاد کرنے جائیں گے کوئی صحابی ہے؟ کوئی نہیں۔ کوئی تابعی ہو؟ کوئی نہیں۔ کوئی صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھنے والا تبع تابعی ہو؟ ایک تبع تابعی ہے، تو نبی پاک فرماتے ہیں اس کی برکت سے ہی اللہ فتح عطا فرما دے گا۔ مشکات میں، بخاری میں موجود ہے، نبی پاک فرماتے ہیں یہ جو اللہ تم پہ بارشیں برساتا ہے، تمہیں رزق دیتا ہے، یہ تمہارے ضعیف لوگوں کے وسیلے سے اللہ دیتا ہے، یہ کمزوروں کے وسیلے سے دیتا ہے۔ مشکات میں لفظ ہے، نبی پاک نے فرمایا 40 ابدال ملک کے شام میں ہوتے ہیں، جو عذاب تم سے دور رہتا ہے ان کی وجہ سے رہتا ہے، جو تم پر بارشیں برستی ہیں ان کی وجہ سے برستی ہیں۔ وہ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے میری زندگی میں جتنی بلائیں ٹلی ہیں میرے شیخ کے وسیلے سے ٹلی ہیں، میں اس کی چھتری کے نیچے رہتا ہوں، کرم مجھ پہ برستا رہتا ہے۔ اتنی حدیثیں سنا کے ایک واقعہ سنانا تو بنتا ہے کہ نہیں بزرگوں کا؟ میں چونکہ جب عقیدے کا موضوع ہوتا ہے تو میں نیچے نہیں اترتا، میں قرآن و سنت کے عین بیچ رہتا ہوں۔ ایک بات، مرید ہو گیا محمود غزنوی حضرت ابو الحسن خرقانی کا، بیعت ہو گیا، آنے جانے لگا۔ ایک دن کہنے لگا حضور کوئی تحفہ ہی دے دے، تو حضرت نے کرتا اتار کے دیا، کرتا دیا۔ یہ کسی کے پاس ہو تو بڑی نعمت ہوتی ہے، کسی بزرگ کا کوئی تبرک، کرتا دیا۔ فرمایا جب بہت زیادہ کوئی مسئلہ بن جائے تو کرتا سامنے رکھ کے دعا کرنا، اللہ تجھے فتح دے گا۔ محمود سومناتھ کے مندر توڑ رہا تھا، 2 4 5 دفعہ حملہ کیا، فتح نہیں ہوتی، اپنے شیخ کا جبہ رکھا ہے، اللہ اس کی برکت سے ہی فتح دے دے۔ کہتا میں نے جبہ رکھ کے دعا مانگی، اگلے دن حملہ کیا تو اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ محمود کہتا فتح ہو گئی، میں رات کو سویا، حضرت ابو الحسن خرقانی خواب میں ملے، اور بابا جی کو میں نے دیکھا تو چہرے پہ جلال ہے۔ میں نے کہا حضور آپ ناراض ہیں؟ کہنے لگے محمود تو نے کوئی قیمت نہیں ڈالی میرے کرتے کی۔ یہ جملہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا۔ کہنے لگے تو ککھ مول نہیں پایا، کوئی قیمت نہیں ڈالی تو نے میرے کرتے کی، بس ایک فتح۔ کہ حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے یہ میرے وجود سے لگا ہوا جبہ تھا، میں وہ شخص ہوں جس نے زندگی بھر وہ کام کیا جس میں اللہ رسول راضی ہیں، اپنے آپ پہ پابندیاں لگا کے رکھی ہیں، رب نے اپنے فضل سے بڑا نوازا ہے۔ فرمایا اگر تو میرا جبہ سامنے رکھ کے یہ دعا مانگتا نا، اے اللہ ہندوستان کے سارے ہندوؤں کو ایمان کی توفیق دے دے، اللہ نے سب کو کلمے کی توفیق دے دینی تھی۔ تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرے، اور فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری،
فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو طاقتیں دیتا ہے. مسئلہ یہ ہے آج بہت سارے لوگ تو انکار کرنے لگے ہیں، اور ہم جو اہل ہیں، ہمارا جن کا عقیدہ ہے، جنہیں اللہ نے خوش عقیدگی عطا فرمائی ہے، وہ بھی بہانوں کا شکار ہیں، بہانوں کا شکار ہیں. کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. اللہ والوں سے دوستی لگائیں، ان کا قرب اختیار کریں. ہر دعا، ہر التجا نبی پاک کا وسیلہ شامل حال رہنا چاہیے. اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے، نبی پاک کا وسیلہ دو گے تو ہر جگہ ہی اللہ کامیابیاں عطا فرمائے گا. اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ قبر حشر میں بھی بچیں گے تو رسول اللہ کے وسیلہ